سوال کیا گیا ہے کہ جب شہید زندہ ہیں تو نبی زندہ کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ سوال اصل میں شریعت کے علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان آیا ہے، جب وہ آخرت میں منتقل ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کو موت آتی ہے، وفات ہوتی ہے اس کے بعد وہ آخرت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گیا، یعنی وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوا ہے، دنیا سے اس کا رابطہ ناتا ٹوٹا ہے، آخرت کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو ہر شخص کی زندگی ہے، کسی کی اچھی ہے، کسی کی بری ہے۔ جو برے لوگ ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، بدترین زندگی ہے ان کی قبر کی، برزخ کی، آخرت کی۔ جبکہ جو صالحین ہیں، جو اولیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کی زندگی بہترین زندگی ہے، یعنی آخرت کی زندگی ان کی قبر میں بھی ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور حشر میں بھی اللہ رب العزت لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور پھر جنت کا انہیں وارث بنائے گا۔ تو زندگی ہر ایک کی ہے، زندگی سے انکار نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی برحق ہے۔ تو شہداء کو کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی زندگی بڑی باکمال زندگی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں شخص تو فلاں مرد ہے، باقی کوئی ہجڑے تو نہیں ہوتے دنیا میں، باقی بھی سارے مرد ہوتے ہیں، لیکن اس کی مردانگی کو بطور مثال بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مرد ہے۔ ایسے ہی زندہ تو سارے ہی ہیں، لیکن ان کی زندگی جو ہے کئیوں کی بہت بدترین ہے، بدتر ہے، بری ہے۔ تو شہداء کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اصل زندگی ہے ان کی، اللہ رب العزت کی راہ میں جان قربان کر کے گئے ہیں، تو وہ زندگی ان کی بڑی اعلیٰ ہے، یہ مراد ہے۔ تو انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، نیک ہوں، بد ہوں، سارے کے سارے برزخی زندگی میں زندہ ہیں۔ انبیاء بھی زندہ ہیں، لیکن ہمارا اختلاف جو ہمارے بعض مسلمانوں سے ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی آخرت کی زندگی دنیا والی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی زندہ ہے۔ جس طرح بعض لوگوں نے کہا نعوذ باللہ آپ کی بیویاں آپ پر پیش کی جاتی ہیں، تو یہ خرافات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ جو شہید ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے پاس آتے جاتے ہیں، یہ اس طرح ان کا نظریات ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر تو پابندی تھی کہ وہ بعد میں نکاح نہیں کر سکتی۔ شہید کی بیوہ تو آگے نکاح کرتی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو وہ نکاح کیسے کرتی ہے؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ دنیا کے حوالے سے ان کو موت آ چکی، قرآن نے بھی ان کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، قتل کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، ان کو موت آ جاتی ہے، لیکن ان کی وہ برزخی زندگی ہے، ان کی وہ اخروی زندگی ہے جو بہت اعلیٰ زندگی ہے۔